خلیفہ ہے اور وہ ایک بکری چرانے والے کی بیٹی ہے. آپ خلیفہ ہے اور وہ ایک بکری چرانے والے کی بیٹی ہے. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس بات کو چھوڑ دو، اس کا تقوی میں نے دیکھا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم بھی یہ ہے کہ مسلمان نکاح میں دین کو ترجیح دیتا ہے. مسلمان نکاح میں دین کو ترجیح دیتا ہے. تو اس لڑکی کے نکاح امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم کے ساتھ کر لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اولاد میں سے عمر بن عبدالعزیز جیسے بڑی ہستی کو پیدا کر دیا. تو اس لیے نکاح میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی آخرت کو سامنے رکھنا چاہیے، اپنے قبر کو سامنے رکھنا چاہیے، قیامت کے دن کو سامنے رکھنا چاہیے. تو یہ ہے ایک محنت، یہ ہے ایسے مجلسوں میں جب آدمی بیٹھتا ہے اور تو پھر سامنے یہ باتیں آتی ہے، پھر انسان سوچتا ہے کہ واقعی میری زندگی کیسے گزر گئی. اس لیے بنیادی بات اور بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑ جائے. غریب مالدار، مرد عورت، عرب عجم، ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہو جائے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ابھی بارش کو برسا رہا ہے اور بارش کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ ساتھ آتا ہے، اور جب ایک فرشتہ ایک مرتبہ زمین پر آئے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی. اب جب سے دنیا بنا ہے جتنے بارشیں ہو گئی اور قیامت تک جتنی بارش ہوگی، ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے اور قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی. وہ اللہ سبحانہ جن کے اتنے مخلوقات ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی بیت اللہ شریف کے سین میں بیت المعمور ہے. بیت المعمور سے روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ جب ایک مرتبہ طواف کرے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی. اس لیے ہم نہیں تھے، اللہ نے ارادہ کر لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تم سب پر ایک زمانہ اور ایک دور ایسا گزرا ہوا ہے کہ تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا، ہم نہیں تھے. اللہ نے ارادہ کر لیا، اللہ پاک نے ہمیں وجود دے دیا. وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اللہ سبحانہ وتعالی جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اپنے قدرت سے وجود دیتے ہیں. یہ جتنا بھی مخلوق ہے یہ سارا مخلوق اللہ کا محتاج ہے. یہ جتنا بھی مخلوق ہے یہ سارا مخلوق اللہ کے امر ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ صرف انسان مخلوق نہیں ہے، انسان مخلوق، فرشتے مخلوق، جنات مخلوق، ہوا مخلوق، آگ مخلوق، پانی مخلوق، یہ سارا نظام یہ سب کچھ مخلوق ہے. اللہ کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے یہ سارا کا سارا مخلوق ہے، یہ سارا کا سارا اللہ کا محتاج ہے. اللہ کے امر، اللہ کے ارادے کے بغیر پانی ڈبو نہیں سکتا، چوری کاٹ نہیں سکتا، اور اللہ کے ارادے کے بغیر آگ جلا ہی نہیں سکتا. یہ سب اللہ کے امر ارادے کے محتاج ہے. نمرودی طاقت جمع ہو گیا، نمرودی طاقت جمع ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ دیا، منجنیق میں ڈال کر کے سیدھا آگ میں پھینک دیا. آگ میں پہنچنے سے پہلے رب کے نام نے ارشاد فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. اے آگ خبردار، میرا خلیل آ رہا ہے، پھول کے پتے بن جا، نرم بن جا. میرے خلیل آ رہا ہے، سلامتی والا بن جا. ابراہیم علیہ السلام ظاہر اعتبار سے آگ میں جا رہے، حقیقت میں جنت کے بستروں پر جا رہے ہیں. جن رسیوں سے باندھا ہوا تھا وہ ساری رسیاں جل گئی. محترقت شعر واحد لسیدنا ابراہیم علیہ السلام، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بدن مبارک کا ایک بال بھی نہیں جلا.
اللہ پاک نے آگ کے اندر 40 دن ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کر دیا. رب کائنات نے 40 دن یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ کے اندر حفاظت کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی چوری کے نیچے حفاظت کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے دے دیے. 12 راستے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قدرت سے دے دیے. اپنے قدرت سے. تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت, دنوں کا نظام, راتوں کا نظام, اب بارش برسانے والا, سورج نکالنے والا, عزت ذلت, کامیابی ناکامی, موت حیات, نفع نقصان ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے جب سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے احکامات کے سامنے سر سجود ہو کر کے اللہ کے حکموں کو ہم پورا کرنے والے بن جائے. ہمارے بدن سے سر کٹ سکتا ہے لیکن رب کائنات کا حکم چھوٹ نہیں سکتا. ہمارے بدن سے سر کٹ سکتا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت چھوٹ نہیں سکتا. ہمارے دل میں یہ ایک تمنا, یہ ایک جذبہ پیدا ہو جائے, میں تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اللہ کے حکم کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو. یہ ہماری تبلیغی جماعتیں جاتی ہے. امریکہ میں ہمارے جماعتیں بہت پہلے کی بات ہے, ایک نوجوان لڑکی مسلمان ہو گئی. وہاں اجازت ہے کوئی پردے میں رسی جائے, کوئی بغیر پردے کے جائے. تبلیغی جماعت جا کر کے مسورات کی جماعت, ایک لڑکی کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا اور ایمان کی چنگاری دل میں پیدا ہو گئی اور اللہ کا محبت, اللہ نے اپنا محبت اس کے دل میں ڈال دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دلوں کے اندر پیدا ہو گئی. تو وہ یونیورسٹی جاتی ہے تو ہاتھوں میں دستانے اور چہرے کے اوپر نقاب اور برقع اور پاؤں میں جراب. اب ایسے انداز میں جا رہی ہے, سارے یونیورسٹی والے پریشان ہو گئے. اب زبردستی منع نہیں کہ وہاں سب کو ہر قسم کا اختیار ہے. آخر کار انہوں نے وہ سامنے اتنا پیسہ, یہ چیز, اتنے مکانات, اتنے ڈالر, آپ اس پردے کو چھوڑ دیں. انہوں نے کہا جب تک جان میں جان ہوگی پردے کو میں نہیں چھوڑوں گا. اللہ تعالیٰ ہمارے مسورات کو بھی پردہ کی توفیق عطا فرما دے. جب انہوں نے بہت کوشش کر لیا, وہ لڑکی سمجھ گئے تو چھوڑنے ہوتے نہیں, تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی بات ہے, اس کی وجہ سے میرے سر سے تو پٹ اور میرے چہرے سے نقاب الگ ہو سکتا ہے اگر وہ آپ کا. اچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ یہ ہے کہ میرے بدن سے سر کو کاٹ لو, جب میرے بدن سے سر کٹ جائے پھر تم جو کرتے ہو تو کر سکتے ہو, لیکن جب تک یہ سر اس بدن کے ساتھ لگا ہوا ہوگا, یہ چہرہ اسی طرح ڈھانپا ہوا ہوگا, یہ برقع اسی طریقے سے ہوگا, یہ دستانے ہاتھوں میں اسی طریقے سے ہوں گے اور یہ جراب ہمارے پاؤں میں اسی طریقے سے ہوں گے, کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرما دے, اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرما دے. ایک نو مسلم لڑکی اتنا ان کا جذبہ بن گیا, میں اللہ کے حکم کو کیسے توڑ سکتا ہوں, میں اپنے نبی کے سنت کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. میری جان جا سکتی ہے, لیکن حکم چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں ہو سکتی. تو اس لیے یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ پاک کی عظمت پیدا ہو جائے, آخرت کا شوق پیدا ہو جائے, جہنم کا خوف پیدا ہو جائے, جنت کا شوق پیدا ہو جائے, جنت کے مکانات, اب ہم یہاں پر گئے چھوٹا گھر ہو, عورتوں کی یہی ایک جذبہ, چھوٹا گھر ہو لیکن خوبصورت ہو, وہاں بڑا گھر ہوگا اور خوبصورت ہوگا. ایک
सोने की होगी, 1 इंच चांदी की होगी, मश्क ज़ाफ़रान का घड़ा होगा, बिछे हुए कालीन होंगे, तकिए लगे हुए होंगे, और दूध का अलग नहर होगा, शराब का अलग नहर होगा, पानी का अलग नहर होगा, और इस तरीके से खालिश शहद का अलग नहर होगा। वहाँ खुदाम होंगे, वहाँ आपको काम करना नहीं पड़ेगी। आप तो रब्बी के नाम तो मेज़बान होंगे, वहाँ तो आपके नौकर होंगे, चाकर होंगे, लाखों के एतबार से नौकर होंगे। वहाँ कपड़े मेले नहीं होंगे, वहाँ बुढ़ापा नहीं आएगा, वहाँ बीमारी नहीं आएगी, वहाँ परेशानी नहीं आएगी, वहाँ मौत ही नहीं आएगा। मौत को भी एक जानवर की शक्ल में ला करके जहन्नम और दोज़ख के दरमियान में मौत को ज़बह किया जाएगा। ऐलान होगा, आज मौत को मौत आ गया, इंसान को कभी भी मौत वाक़या नहीं होगा। जन्नती जन्नत में खुशी से समा न सकेंगे और जहन्नमी जहन्नम में परेशान होंगे, इसलिए कि मौत को मौत वाक़या हुआ, कभी मौत ही नहीं आएगी। तो ये खूबसूरत मकानात, ये दुनिया ख्वाहिशात पूरा होने की जगह नहीं है, ये खूबसूरत मकानात आखिरत की है। ऐसे भी हूरे अभी से, ऐसे भी परिश्ते अभी से इन मुसलमान औरतों के लिए वहाँ पर क्या बना रहे, वहाँ के लिए जन्नत के ज़ेवरात बना रहे हैं। ये चूड़ियाँ बन रही है, ये हार बन रहा है, और ये बालियाँ बन रही है, और ये और चीज़ें बन रही है। अब वहाँ के जो ना वहाँ के जो सोना, वहाँ वो उसके लिए खूबसूरती कपड़े बन रहे हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही है, सिर्फ इतना ही है कि बस इस दुनिया में क्या कर लो, हलाल हराम के अंदर तमीज़ कर लो। और ये ईमान के जज्बे से होगा। जब अंदर ईमान की ताकत होगी, ईमान की क़ुव्वत होगी, फिर इंसान को हराम छोड़ना आसान होगा, फिर ये हलाल के ऊपर गुजारा ही करेगा। रात को भी मैंने बयान में एक बात कर दिया, एक घर में माहौल था, तालीम का हल्का लगा हुआ। हमारे बड़े ये कहते हैं, अपने घरों में फ़ज़ाइल आमाल और फ़ज़ाइल सदक़ात की तालीम के हल्के कायम कर लो। जिस घर में ये तालीम के हल्के होती है, बिजली के सुराख उस घर की तरफ से बंद हो जाते हैं। तो एक घर में एक माहौल बना हुआ था, नौजवान लड़की की मंगनी एक पुलिस थानेदार से हो गई, रुख़्सती हो गई। पहली ही रात लड़की ने अपने शौहर थानेदार से, मेरे साथ एक वादा कर लो, हाथ बढ़ा दिया, मेरे साथ एक वादा कर लो। अच्छा क्या वादा कर लो? लड़की के घर में माहौल था, इसलिए हमारे बड़े के घरों में माहौल बनाओ। जब माँ के ज़िंदगी में दीन होगा, जब बाप की ज़िंदगी में दीन होगा, तो खुद बहुत बच्चों की तरफ मुंतकिल होगा। जब बाप दीन से महरूम होगा, जब माँ दीन से महरूम होगी, तो हम बच्चों से क्या क्या शुक्र करेंगे। एक बात मशहूर है, एक अल्लाह वाले थे, तो अल्लाह वाले ने एक आम देहाती आदमी थे। लोगों ने अमीरुल मोमिनीन के साथ वो किया है, उसके साथ हम नहीं करेंगे, इसलिए हमने कभी आज तक किताबों में देखा ही नहीं है। चलो एक देहाती आदमी थे, एक बेदीन आदमी थे, ज़मींदार आदमी थे। तो उसने अपने बच्चे, छोटे बच्चे को जानवर दिए, बेटे जा करके उसको चराओ, और जब उनके जानवरों की आपस में लड़ाई होगी तो जो ताकत वाला हो उसको डंडे से मारना, दूसरे को छोड़ना। तो इसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। एक मरतबा जब ये घर में आ गए तो माँ बाप की लड़ाई थी, तो माँ कमज़ोर थी, बाप ज़ोरावर था, ताकत वाला, तो उसने डंडे उठा करके बाप को मार दिया, माँ की जान छूट गई। तो बाप ने वहाँ उस वक्त जो काजी वगैरह उनके पास जा करके अपने बेटे की शिकायत कर दिया। काजी ने बेटे को बुलाया, क्यों बाप को मारा? कि हज़रत मुझे कोई पता नहीं है, जब से मैंने होश संभाला है बाबा ने ये टांग दिया है और ये जानवर दिए हैं, और मुझे उस वक़्त से कहा था कि जो कमज़ोर है उसको छुड़ाना है, जो ताकतवर उसको मारना है। जैसे घर में मैं आ गया, मेरी माँ की पिटाई हो रही थी, वो कमज़ोर थी, ये ताकतवर था, इसलिए मैंने उसको मार दिया। तो काजी साहब ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया, उसको कहा तू भी जानवर है, तेरे से भी जानवर पैदा हुआ है। तो ये उस वक़्त होगा जब हम अपने घरों में माहौल बनाएंगे, दीनी माहौल बनाएंगे, दीनी माहौल बनेगा। तो यहाँ इसी घर में माहौल था। अच्छा हाथ देता वो बात किया है, बात ये है, मेरे साथ वादा ये कर ले, इस घर में कभी हराम न लाना, रिश्वत न लेना, नाजायज़ तरीके से किसी से पैसे बिल्कुल न लेना, हराम न लाना, जितना भी तनहा अपना ड्यूटी सही तरीके से करना, उसी के ऊपर। अच्छा मैं भी वादा करती हूँ आपके साथ, मैं बड़े बड़े कपड़ों का मुतालबा नहीं करूँगी, मैं बड़े बड़े बर्तनों का मुतालबा नहीं करूँगी,
میں بڑی گھر کی مطالبہ ہم بھی گزارا کریں گے. تو اس نے کہا میں تو جو کچھ کرتا ہوں تو آپ لوگوں کے لیے جب آپ گزارا کرتے میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ کبھی بھی میں رشوت نہیں لوں گا اور حرام نہیں لاؤں گا اس گھر میں. یہ کب ہوا؟ گھر میں ماحول تھا، گھر میں ماحول تھا. ماحول کی وجہ سے ایک جگہ پر ہم ایک سڑک پر جا رہے تھے، ہمارے ساتھ ایک مولانا صاحب تھے، وہ مولانا صاحب بھی ہر چیز میں اس کا کام تھا. تو شاید دو جگہ پر، ایک جگہ پر بہت زبردست مضبوط اور دوسری جگہ خراب ہو چکا تھا. تو سڑک ایک جگہ پر اچھا تھا اور دوسری جگہ پر خراب ہوا تھا. تو مولانا نے وہاں پر لوگ پوچھا یہ کیا بات ہے؟ کہتے کہ پورا سڑک یہ دونوں حصے ایک ساتھ جو وہ بنے ہیں، ایک ساتھ بنے تھے. اچھا یہ خراب ہو گئے، خراب نہیں کیا بات ہے؟ کہنے کہ جو خراب نہیں ہوا اسی ٹھیکیدار کو اپنی ماں نے ایک نصیحت کی تھی، بیٹے اگر تو نے کبھی بھی حرام پیسے لے لیے تو میں نے اپنے شادی کا دودھ تجھے نہیں بخشا ہے. تو اس ٹھیکیدار نے سارے پیسے اس میں لگا دیے. تو سارے پیسے لگانے کی وجہ سے اتنا مضبوط روڈ بن گیا، اور دوسرا بس بیچارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کیا ہے اس کا جو بنا ہوا تو وہ سارا خراب ہی ہو گیا. تو اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اور پھر ساتھ ساتھ نماز کے بارے میں کچھ بات ہو گئی. ہماری زندگی عالمانہ ہو، ہم قدم قدم پر مسئلہ پوچھ کر کے زندگی گزاریں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، مسئلہ جب پوچھنا ہو اپنے محرم کے ذریعے سے علماء کرام سے مسئلہ پوچھنا ہے. براہ راست موبائل پر بذات خود علماء کرام سے مسائل نہ پوچھنا. ان چیز سے تو گریز کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اپنے محرم کے ذریعے سے علماء کرام سے مسائل پوچھنا ہے. بذات خود موبائل پر علماء کرام سے مسائل نہ پوچھنا. اور پھر ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو. جنہوں نے نہیں پڑھا، زیادہ عمر والی ہے، ہم کہتے کہ مرد ہو یا عورتیں ہو، 50 سال ہو گیا، 60 سال ہو گیا، قرآن نہیں پڑھا، ہم تو نہیں پڑھ سکتی، ہم تو نہیں پڑھتے. نہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے. آج قاعدہ لے لیں، جنہوں نے نہیں پڑھا اپنی پوتی سے، اپنی بیٹی سے، اپنی نواسی سے، اپنے محلے میں مدرسہ ہے وہاں پر جا کر کے اور شروع کر لے. آج قاعدہ لے لے، الف با، الف با، یہ آج کا سبق ہو گیا. کل تا سا، تا سا. 60 سالہ 70 سالہ انہوں نے کیا کر دیا؟ سبق شروع کر دیا، قاعدہ ختم ہوا، سورہ فاتحہ شروع ہو گیا، اب الحمد سے پارہ شروع ہو گیا. الحمد سے پارہ پڑھنے سے پہلے موت ہی واقعہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد ہے یا عورت ہے، جب انہوں نے یہ نیت کیا ہے اس کا کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا جنہوں نے پورا قرآن پڑھا ہے، پورا قرآن پڑھا ہے. تو اس لیے قرآن پاک کی تلاوت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف ہو، استغفار کی کثرت ہو، اور تیسرے کلمے کا ورد ہو. ہر آن ہر گھڑی جنتی جنت میں داخل ہوں گے، کسی گھڑی کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کا جو وقت بغیر اللہ کے ذکر سے گزرا ہوا ہوا. مفتی معین الدین چشتی رحمہ اللہ بہت اللہ کے ولی ہندوستان میں، یہ ایک مرتبہ ایک سفر سے واپس آئے. سفر سے واپسی پر اپنی والدہ محترمہ کے پاؤں دبا رہے تھے.
اور ماں کو کارگزاری بھی سنا رہے ہیں۔ امی جان میں اس سفر میں گیا، اتنے لاکھ ہندو مسلمان ہو گئے، اتنے گناہگار مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کر دیا۔ ماں نے کہا بیٹے یہ صحرا کا سارا میرا ہی کمال ہے۔ بیٹے کا امی جان بالکل آپ ہی کا کمال ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن گشتیں میں نے کی، بیانات میں نے کیا، تکلیفیں میں نے اٹھائی، تو یہ آپ کا جو کمال ہے مجھے تو بتاؤ۔ والدہ محترمہ نے کہا بیٹے میں نے تجھے جب بھی دودھ دیا ہے بغیر وضو کے میں نے آپ کو دودھ نہیں دیا، اور بیٹے میں نے آپ کے پیٹ کی طرف ایک لقمہ بھی حرام جانے کے لیے میں نے گنجائش نہیں چھوڑا، حلال کھلایا ہے، اس سے میرا ہی کمال ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی طرف رجحان ہو، توجہ ہو، تمام مخلوق کے ساتھ ہمدردی ہو، زبان کی حفاظت ہو۔ صحابہ کا زمانہ ہے رضی اللہ عنہ اجمعین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلا عورت دیندار ہے، نمازی ہے، ذکر کرنے والی ہے، روزہ رکھنے والی ہے، لیکن زبان دراز ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ دوزخی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے۔ پھر صحابہ آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلا عورت فرض نماز پڑھتی ہے، فرض روزے رکھتے ہیں، زیادہ نوافل وغیرہ نہیں ہے، لیکن اخلاق اس کے بہت اچھے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ تو اس لیے اپنے گھر میں بچوں کی تربیت بھی، اخلاق بھی، اور گھر والوں کو زیادہ پریشان بھی نہ کرنا۔ دیکھو انسان کی 3 چیزیں انسان کی ضرورت ایک ہی ہے، یا 5 چیزوں کے، کپڑا انسان کی ضرورت ہے، خوراک انسان کی ضرورت ہے، مکان انسان کی ضرورت ہے، اور اس سواری انسان کی ضرورت ہے، شادی بھی انسان کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ان ضرورت کی چیزوں کو ضرورت کے درجے میں پورا کرنا۔ کپڑے، اب جب 500,000 روپے کے اوپر کام چلتا ہے تو 50,000 جوڑا خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو 50,000 کے ہیں تو آپ کے گھر میں آپ کے محلے میں بیوہ ہوں گے، یتیم لڑکیاں ہوں گی، اب غریب ہوں گے، اوروں کے لیے کپڑے خریدو، یہ تو ضرورت ہے، ضرورت پورا کر لو۔ عورتوں میں اور رواج بھی ہے، آپ کہتے ہیں کہ شادی کا ہی ہو نا، صبح کپڑے پہن لیے تو شام کے لیے دوسرا جوڑا پہننا، ارے وہ صبح والی، اسی میں تو مجھے عورتوں نے دیکھ لیا ہے، پھر عورتیں کیا کریں دوبارہ اسی جوڑے میں آئی ہوئی ہے، تو پھر دوسرے دن کے لیے الگ جوڑا۔ نہیں، یہ ہے دنیا ہے، ضرورت کے درجے میں اس کو پورا کرنا، جب اسی مطابق زندگی گزاریں گے موت کے ساتھ ہی مزے شروع ہوں گے۔ اچھا کھانا ضرورت ہے، ضرورت کے درجے میں اپنے لیے کھانا تیار کر لیں، یہ جتنا بھی روغن مرغ زیادہ چیزیں خوشبودار ہوگی اس کی بدبو بھی زیادہ ہوگی، تو ضرورت کے درجے میں اس کو پورا۔ مکان ہے، اب ضرورت کے درجے میں مکان بنا لو، بدترین پیسہ وہ ہے جو مکان پر لگ جائے، ضرورت کے درجے میں پکا مکان بھی آدمی بنا سکتا ہے۔ پھر شادی انسان کی ضرورت ہے، شادی انسان کی ضرورت ہے، علماء کرام بیان کہ شادی کے شین سے 3 نقطے ہٹا کر کے اس کو شادی بنا لو۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قمیص، ایک جوڑا مدینہ منورہ میں 150 لڑکیوں کی روسدی اسی میں ہو گئی۔ تو شادی کو شادی، اور پھر جو نا سواری انسان کی ضرورت ہے، جب سائیکل پر کام چلتا ہے موٹر سائیکل کی ضرورت نہیں، جب موٹر سائیکل پر کام چلتا ہے تو موٹر کی ضرورت نہیں، جب موٹر پر چلتا ہے تو ٹوڈو کی ضرورت نہیں، ٹوڈو لوگ تھوڑا سا خراش آئے گا تمہارے دل کے اوپر خراش آئے گا۔ ضرورت کے درجے میں اپنے ضروریات کو پورا کرنا ہے، اعمال کے اندر اخلاص ہے۔ دیکھو صحابہ کا زمانہ ہے، آج تک جتنے ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب کی زندگی یوں گزر رہی ہے، لیکن گزشتے کے اوپر ہم توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ ایک صحابیہ عورت حضرت عامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے گناہ صادر ہو گئی،
لیکن دل کے اندر ایک جذبہ میں پاک ہونا چاہتی ہوں، اس لیے اگر اس گناہ کے ساتھ میں قبر میں گئی تو قبر کا عذاب دیا جائے گا، قبر کا عذاب میرے برداشت سے باہر ہے، جہنم میں جانا پڑے گا، جہنم کا عذاب میرے برداشت سے باہر ہے، کوئی بات نہیں دنیا میں شرمندگی رسوائی ہو جائے لیکن پاکی آ جائے۔ آپ علیہ السلام کے خدمت میں خود حاضر ہو کر کے اب اس کے بعد وہ جب سزا ان کے اوپر ہو گیا تو سزا کے بعد ان کا جنازہ تیار ہو گیا، تجہیز تکمیل ہو گئی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے آگے بڑھے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اتصلی علیہ وقد زنت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک ایسی عورت کے اوپر جنازہ پڑھتے ہیں جس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس عورت نے ایسی توبہ کیا ہے کہ اگر اس کے توبے کو تمام اہل حجاز والوں کے اوپر تقسیم کر دیا جائے سب کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے ہم سے بھی آج تک جتنی کمی کوتاہی ہو چکی ہے اسی کے اوپر ہم کر لے توبہ استغفار، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، پردے کو رواج دے دے، بچوں کو صحیح تربیت کر لے، اور اس کے لیے آسان صورت یہ ہے، اس کے لیے آسان صورت یہ ہے، یاد رکھو اس کے لیے آسان صورت یہ ہے اپنے بچوں کو جو بڑے ہیں تبلیغ میں نکالو، اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے ماموں کو، اپنے چچا کو، ان کو ترغیب دے کر کے اس کو جماعت میں نکالو۔ ہمارے اپنے علاقے کی ایک بات ہے، ایک نوجوان ماں کا نافرمان، ایک نوجوان ماں کا نافرمان تبلیغ والوں نے محنت کر دیا، 4 مہینے کے لیے چلے گیا، 4 مہینے لگانے کے بعد جیسے وہ آیا اس نے ایک حدیث سنی تھی، اس کے سامنے وہ حدیث تھا، حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی بچہ اپنی ماں کے پیشانی کا بوسہ لے لے گا اور رب بھی کائنات اسی انسان کے، اسی بچے کے اور جہنم کے درمیان میں اور پیدا فرمائیں گے، جہنم سے اللہ پاک اس کو دور فرمائیں گے۔ اس نوجوان نے 4 مہینے لگا کر کے دل میں ایک جذبہ تھا، ماں کو ناراض کر دیا تھا، ماں کی نافرمانی کی تھی، کب میں گھر پہنچوں گا، جیسے گھر پہنچ گیا، گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنے ماں کے پیشانی کا بوسہ لے لیا۔ ماں خوشی سے رو پڑی، ماں خوشی سے رو پڑی۔ اللہ تبلیغ والوں کا بھلا کرے۔ میرے یوں بچہ ہے جس نے پتھر سے میری پیشانی کو مار کر کے مجھے زخمی کر دیا، آج اس کے زندگی میں دین آ گیا، اس نے میری پیشانی کا بوسہ لے لیا۔ قریب دوسرے عورت نے بھی پیغام بھیج دیا میرا بھی جوان بیٹا ہے، اس کو بھی تبلیغ میں بھیج دو، اس کو بھی تبلیغ میں بھیج دو۔ تو اس لیے اس کے لیے آسان صورت یہ ہے میں ماحول بن جائے، اپنے شوہر کو ترغیب، اپنے باپ کو ترغیب، اپنے بیٹے کو ترغیب اور اپنے بھائی کو ترغیب، ان کو جماعتوں میں اپنے بھانجے کو ترغیب، اپنے بھتیجے کو ترغیب، اس میں جماعت کو، اس کو جماعت میں نکالنے کی۔ جب وہ 4 مہینے لگائیں گے تو مردوں کے لیے ترتیب ایسی ہے کہ وہ ہر مہینے میں 3 دن لگاتے ہیں، ہر مہینے میں 3 دن لگاتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام بیان کرتے ہیں اور نبی تبلیغی جماعت میں جا سکتی ہے، وہ 2 مہینے میں 1 سے روزہ لگائیں گے، وہ 2 مہینے میں 1 سے روزہ لگائیں گے۔ آپ جب سے روزے پر جائیں گے تبلیغی جماعت کے ساتھ جائیں گے، اس کے لیے اپنے اصول ہے، پھر آپ دیکھ لیں کتنے آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ پھر آپ کہیں گے کاش ہم پہلے اس اللہ کے راستے میں ہم پہلے نکل جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اس لیے اپنا ترتیب بنا لے، اپنے محرم کو تیار کر لے، اور جن کے آج تک 3 دن بھی نہیں لگے یا جن کے پہلے لگے وقت گزر گیا تو اپنے محرم کو تیار کر کے 3 دن ہر دوسرے مہینے میں لگانے کی ترتیب بنا لے۔ جب 3 مرتبہ سے روزہ لگ گئے پھر 15 دن کی ترتیب بنے گی، پھر 15 دن کے بعد 40 دن کی ترتیب بنے گی، پھر آپ بیرون ملک بھی 3 مہینے کے لیے جا سکتے ہیں۔ ہم مردوں کی جماعتیں جاتی ہے، وہاں عورتیں کہتی ہیں ہمارے پاس کون آئے گی؟ تو جب مسورات کی جماعتیں جاتی ہے ان مسورات کے ذریعے سے بہت سی عورتیں اسلام میں داخل ہوتی ہے۔ تو آپ حضرات کی وجہ سے پھر ایک کافر، ایک ہندو، ایک سکھ، ایک مجوس، ایک عیسائی، ایک یہودی آپ کی محنت کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جائے گا۔ وہ ایک آدمی نہیں ہوگا، وہ پورا خاندان ہوگا۔ مرنا تو ویسے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، سب نے بھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، لیکن ہم قبر میں جا کر کے ہماری محنت کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل گئی، وہ اعمال کرتے رہیں گے، ہمیں حصہ ملتا رہے گا۔ اس لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات، مومن
مومن مرد اور مومن عورتیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہے کس چیز میں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں، اس لیے یہ ذمہ داری مردوں کی بھی ہے۔ دیکھو آخری بات عرض کرتا ہوں، اس امت کی عورتیں کتنے خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہے، عورتوں میں کوئی پیغمبر نہیں آیا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں رب کائنات نے نبی والے کام کو جس طرح مردوں کے حوالہ کیا ہے اس طرح عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ صاحب اللہ نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ ہے میرا راستہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا حکمت بصیرت کے ساتھ۔ انا میرا بھی کام ہے، ومن اتبعنی اے من آمن بھی، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مرد ہو یا عورت ہو، غریب ہو یا مالدار ہو، یہ اسی کی ذمہ داری ہے۔ اسلام کے لیے سب سے پہلے شہادت عورتوں نے دی ہے، 4 خلفاء میں سے 2 عورتوں کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا مردوں میں کوئی بھی نبی نہیں آیا؟ رابعہ بصری نے کہا مردوں میں نبی نہیں آیا، عورتوں میں کوئی نبی نہیں آیا، اس نے کہا عورتوں میں کوئی نبی نہیں آیا۔ رابعہ بصری نے کہا ٹھیک ہے عورتوں میں کوئی نبی نہیں آیا، لیکن کسی عورت نے بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، تمہارے مردوں میں سے تو ایسے بھی گزرے جنہوں نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ تو اس لیے دین کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا۔ آج اس نشست سے جب آپ جا کر کے اپنے محرم کے ذریعے سے فضائل اعمال فضائل صدقات کی کتابیں معلوم کر کے اس کو خرید لیں، 24 گھنٹے میں ایک وقت متعین کر لیں، دونوں کتابوں سے کم از کم آدھا گھنٹہ تعلیم کا حلقہ تعلیم شروع کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی اپنی جگہ پر ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پردے کا بھی انتظام ہو، پھر ہر دوسرے مہینے میں جماعت کے ساتھ 3 دن کی بھی ترتیب بنا لو۔ یاد رکھیں دنیا میں اللہ پاک جنت کی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔